الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين۔ عزیز دوستو، بھائیوں اور مجھے سننے والے معزز ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، ہم پیچھے والی ویڈیو میں حروف مدہ کے متعلق مشق بھی کی تھی اور اس کا نیچے سبق بھی پڑھا تھا۔ یہاں تک تو آج میں انشاءاللہ مزید اس کی مشق بھی کرتے ہیں اور اس کے متعلق آگے والا پیج بھی وہ پڑھیں گے۔ اور میں یہاں بھی آپ کو ایک چیز بتانے والا ہوں، آج کی ایک مشق میں ایسا سبق دینے والا ہوں جس کو آپ کرنے سے، جس کو آپ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل، اگر آپ کے ہاں کوئی مسئلہ ہے، آپ کے ہاں کوئی پریشانی ہے اور آپ پڑھنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور میری اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ عزیز دوستو، آپ کے سبسکرائب کرنے سے، آپ کے بیل آئیکن کے آل والی گھنٹی کو پریس کرنے سے ہمارے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے اور اتنی دل میں لگن پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے سبق آپ کو اچھے انداز میں اور اچھے طریقے سے اور بہتر انداز میں آپ کو ویڈیو کی صورت میں بنا کے بھیجوائیں، تاکہ آپ اس کو ریڈ کریں، پڑھیں، تاکہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ملے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے والی ویڈیو میں بھی اس مشق کو کیا تھا، تو آج اس کا پھر سے تھوڑا سا انٹروڈیوس کر لیتے ہیں۔ تو اس مشق کے پہلے سوال میں یہ ہے کہ اس علامت کو، کون سی؟ اس علامت کو جزم کہتے ہیں، اور جس حرف پہ جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ با پیش واو بو، یہ ساکن حرف ہے تو اس کو ہم ساکن بھی کہتے ہیں۔ اچھا، دوسرے سوال میں ہے ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ ساکن حرف جہاں بھی آئے گا اس کے پیچھے جو متحرک حرف ہے، جس کے اوپر حرکت ہے، تو اس کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے واو حرف ساکن ہے تو اس کے پیچھے والا جو حرف ہے متحرک، جس کے اوپر حرکت ہے پیش کی، تو ہم اس کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ دوسرے سوال میں یہی ان کا جواب ہے۔ تو تیسرے سوال میں ہے حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ اچھا، الف کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں چوتھے سوال میں، تو الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ الف سے پہلے مطلب نہ الف کے اوپر کوئی ساکن ہے نہ کچھ ہے، مطلب الف صرف الف ہے، اس کے پیچھے زبر ہے تو ہم اس کو الف مدہ کہیں گے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ الف مدہ ہوگا۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ با الف زبر با، یہ الف مدہ۔ تو دوسرا واو ساکن، واو مدہ، واو ساکن سے پہلے، میں آپ کو مثال کے طور پر یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ جیسے با واو پیش بو، یہ واو مدہ ہے۔ اوکے ہو گیا؟ تو اس کے بعد یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہے تو یا مدہ ہوگا۔ جیسے یہ با
یا زیر بی، یہ ہو گیا ہمارا یا مدہ۔ تو اس مشق میں کتنے حروف ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ تو اس کے بعد آخر والے 2 سوالوں میں کہا گیا ہے کہ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ با الف زبر با، یہ 2 حرکت ہو چکی ہے۔ با واو پیش بو، یہ ہو گیا۔ با یا زیر بی، اس طرح۔ تو ہجے اس طرح کریں، یہاں پہ آخری سوال میں ہے ہجے اس طرح کریں، با الف زبر با، یہاں پہ مثال کے طور پر با الف زبر با، آگے با واو پیش بو، یہاں پہ میں آپ کو سمجھا دوں، توجہ سے سننا ہے، با واو پیش بو۔ تو آگے با یا زیر بی، یہاں پہ با یا زیر بی، تو یہ کیا ہوگا؟ با بو بی، یہ ہمارا آخری جواب، با بو بی۔ یہ ایسے ہم ایسے کر کے پڑھیں گے۔ تو آگے مشق تو ہم نے اس کی کر لی، تو آگے ہم نے اس کو دہرانا ہے۔ دہرانے سے پہلے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آج میں نے آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ اس کو پڑھ کے، آپ اس کے اوپر عمل کر کے بہت سارا فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ تختی میں نے آپ کو پہلے والی ویڈیو میں پڑھا چکا ہوں، اور یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، جیسے با الف زبر با پڑھا تو یہاں پہ شین ہے، تو شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، ایسے پڑھیں گے۔ تو اس کا ہم نے آگے والا پیج یہ پڑھنا ہے جس کی ہم نے اس ویڈیو میں مشق کی، تو یہ ہے صاد الف زبر صو، صاد واو پیش صو، صاد یا زیر صی، صو صو صی، عود الف زبر او، عود واو پیش لو، عود یا زیر لی۔ آپ نے اس کو دہرانا ہے ایسا ایسا، جیسے میں آگے پڑھ رہا ہوں آپ اس کو سنیں اور اس کو ساتھ میں دہرائیں۔ دہرانے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں ایسا سے بیٹھ جائے گا اور آپ کی زبان اس طریقے سے چلنے لگ پڑے گی۔ تو الف زبر تو، تو واو پیش تو، تو یا زیر تی، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے، یہ ہجے کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو تو تی، اوکے ہو گیا۔ تو اس کے بعد زو الف زبر زو، زو واو پیش زو، زو یا زیر زی، زو زو زی، عین الف زبر آ، عین واو پیش عو، عین یا زیر عی، روانگی کے ساتھ خود سے پڑھ لینا ہے۔ میں آپ کو آگے ہجو کے طریقے سے پڑھا رہا ہوں تو آپ نے توجہ سے
آگے سننا ہے روانگی کے ساتھ، خود سے رپیٹ کر لینا ہے. غین الف زبر غو، غین واو پیش غو، غین یا زیر غی، فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی. تو آپ نے روانگی کے ساتھ بھی پڑھنا ہے. میں آپ کو نہیں پڑھا رہا لیکن خود سے آپ نے پڑھنا ہے، اس لیے نہیں پڑھا رہا تاکہ خود سے پڑھو. قوف الف زبر قو، قوف واو پیش قو، قوف یا زیر قی. یہاں پہ یا ساکن ہے، اس کے پیچھے زیر ہے. جیسے پیچھے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یا ساکن کے پیچھے زیر ہو تو یا مدہ، واو ساکن کے پیچھے پیش ہو تو واو مدہ، الف کے پیچھے زبر ہو، الف کے پیچھے کہہ رہا ہوں یا الف سے پہلے کہہ رہا ہوں، یہ آپ نے خود سے سمجھ لینا ہے. الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ، الف مدہ واو مدہ اور یا مدہ، یہ مشق ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس کے بعد کاف الف زبر کیا، کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی، کا کو کی. زیادہ نہیں کھینچنا کہ لفظ مجہول ہو جائے اور جھٹکا بھی نہیں دینا کہ لفظ غلط ہو جائے. ایسی ادائیگی سے پڑھنا ہے کہ دو حرکت کے برابر. لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی. روانگی کے ساتھ خود سے رپیٹ کرنا ہے. لا لو لی، ایسے بھی نہیں پڑھنا لا لو لی، یہ غلط ہو جائے گا. جلدی سے کہ آیا جلدی سے ہم کمپلیٹ کر لیں تو ہمارا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم پڑھیں تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک میں خود سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھو. میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، ما مو می. اس طرح نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، واو الف زبر وا، واو واو پیش وو، واو یا زیر وی. ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی. حمزہ الف حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای. یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر یی. یہ ہمارا الحمدللہ رب العالمین یہ ہو گیا آج کی تختے کی مشق جو ہم نے آج پڑھی. تو اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کو آپ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو اتنی فائدہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں نہیں رہے گا کہ یہ کیسے ہوا ہے. ذہن میں آئے گا ہم کیسے پڑھ رہے ہیں، یہ کیسے ہمارے ذہن میں آ رہا ہے. جی اس چیز کا وظیفہ ہے. تو اس چیز کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ یا علیمو، یا علیمو، یا علیمو. کتنی بار پڑھنا ہے اور اسے آگے پیچھے کیا کرنا ہے؟
اکوی بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے 40 روز تک نہار منہ پئیں یا پلائیں، انشاءاللہ عز و جل پینے والے کا حافظہ روشن ہو جائے گا۔ عزیز دوستو، اس میں بتانے جا رہا ہوں کہ کافی سارے قرآن پاک تو سارا ہمارے لیے روشن ہے، تو یہ علیم ہو یا اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنی نام بھی ہیں ان میں سے اگر کسی ایک کو بندہ پڑھے، جیسے یہ یا علیم ہے، یہ یا علیم ہمارے لیے حافظہ روشن ہو جائے گا اس سے۔ اس کو پانی کے اوپر دم کر کے آپ 40 روز تک نہار منہ پئیں یا کسی کو پلائیں جس کا حافظہ کم ہو، تو انشاءاللہ عز و جل یا علیم پڑھنے سے حافظہ صحیح سے روشن ہو جائے گا۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ اگر میں ٹائم بتاؤں 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے، 10 منٹ۔ تو یہ آپ وظیفہ کریں انشاءاللہ عز و جل، اس کی برکت سے حافظہ بھی روشن ہو جائے گا اور ہمارے رزق میں اتنی برکتیں آئیں گی کہ ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ کریں گے۔ اگر یہ وظیفہ آپ کو اچھا لگا تو اس کے بارے آپ نے کومنٹ میں صحیح سے جواب دینا ہے۔ تو آخر میں میری یہی آپ سے گزارش ہے کہ میری اس چینل کو لائک کریں، اگر ہو سکے تو شیئر کریں، نہیں تو سبسکرائبس اور بیل آئیکن والی گھنٹی آل کو ضرور پریس کرنا ہے۔ اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ اگر اس طرح کی ویڈیو میں آپ کو شیئر کرتا ہوں تو وہ جلد از جلد آپ تک پہنچے تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔